آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے صلاحیتوں کی ہجرت، یعنی صلاحیتوں کی ہجرت اس طرح سے کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہجرت کرنا ایک جسے کہتے ہیں مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ مجبوری نہیں ہوتی، اسے مجبوری بنایا جاتا ہے۔ بیسیکلی صلاحیتوں کی ہجرت اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارا ایک معاشرے کے اندر ایک انسان کو اپنے ملک میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق روزگار نہیں ملتا تو وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجبور ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاش کے لیے ہجرت کر رہا ہے کسی اور ملک، تو وہ کسی کے لیے بھی بینیفیشل نہیں ہے، چاہے وہ ملک کے لیے ہو یا وہ معاشرے کے لیے ہو۔ دونوں طور پہ اگر دیکھا جاتا ہے اور مختلف قسم کے لٹریچرز کو پڑھا جاتا ہے تو وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہجرت کے بڑے نقصانات واضح ہوتے ہیں، چاہے وہ کنٹری کے اوپر ہوں چاہے وہ ملکی طور پر ہوں۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں اور آپ دوسرے ملک کہیں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر مسئلے کیا ہوتے ہیں، وہاں مسئلے آپ کے لیے گمبھیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں کی پالیسیز اویل کرنی ہوتی ہیں، وہاں پر جو آپ کی جو بھی سینکشنز ہوتی ہیں اس کنٹری کی، ان سینکشنز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی ہجرت کرنا انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے وہ کنٹری کے لیے ہو چاہے وہ ذاتی انسان کے لیے۔ اگر کسی شخص کو ہجرت کرنی پڑ جائے اپنی معاش کی تلاش کے لیے جبکہ اس کے پاس صلاحیتیں ہوں، تو یہ معاشی بدحالی کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی معاشی بدحالی، اس قسم کی معاشی بدحالی کہ آپ کے پاس جو آپ نے پیداوار بنائی ہے اس پیداوار کے استعمال کا بھی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے پڑھائی کروائی، جو آپ نے لکھائی کروائی، اس پر جو اکنامیکل آپ نے خرچے کیے، وہ خرچے بھی آپ کے جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی تعلیم یا کسی انسٹیٹیوٹ کو بہت زیادہ خرچے دیے اور وہ شخص نے ایک بندہ تیار کیا جس کے اوپر آپ نے لاکھوں روپے لگائے تھے، اب اس لاکھوں روپے کا استعمال ہی نہیں کیا گیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے وہ سرمایہ بھی ضائع کر دیا اور آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھی۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو لمٹ کے اندر پروڈیوس کرنا چاہیے کہ جی اتنے لوگوں کی لمٹ ہے اور ہم اتنے لوگوں کو پروڈیوس کریں گے تو یہ ہماری انڈسٹری میں یوز ہو جائیں گے اور یہ انڈسٹری کو یوٹیلائز کر پائیں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ملکوں میں یا آپ کی صوبوں میں یا آپ کے وزراء، آپ کے جو مشرا ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا جب آپ کیا کہتے ہیں ہجرت کریں گے تو ہجرت آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہجرت ہمیشہ آپ کو نقصان کا درینہ طریقے سے آپ کو نقصان دیتی ہے، اور وہ بہت عجیب سا نقصان دیتی ہے۔ وہ نقصان یہ دیتی ہے کہ آپ کی کئی نسلیں ایک خاص ملک کے پیچھے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ان کا معیار گر جاتا ہے، ان کی جو سچویشنز ہیں وہ گر جاتی ہیں اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے۔ اب لیونگ اسٹینڈرڈ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں معاملات کچھ اس طرح سے دیکھے جاتے ہیں کہ معاشی بدحالی کا یہ معیار ہے ہی کیوں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے، کیونکہ جب آپ نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی آپ جس کی پیداوار کر رہے ہیں، جو لوگ باصلاحیت افراد آپ پیدا کر رہے ہیں اپنی اکنامی کے اندر، اس اکنامی کے اندر جو پیداوار آپ کر رہے ہیں اس پیداوار کا استعمال نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اس پر جو لاگت لگائی ہے، جو کاسٹ کی ہے، وہ کاسٹنگ ہی آپ کی بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ معاشی بدحالی کی اس سے بڑی حالت کوئی نہیں ہوگی کہ اس کے جو افرادی قوت ہے اس کو اسے منتقل کرنا پڑ جائے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے لمٹ میں، لیکن یہاں ہوتا ہے لمٹ لیس۔ اب اس لمٹ لیس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے سچویشنز کو۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ نے بہت سارے افراد کو، مین پاور کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیا۔ اب وہاں کیا ہوا، دوسرے ملکوں میں جو ہے کوئی معاملات ڈیمیج ہوتے ہیں، کوئی پالیسی خراب ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کے پاس ویسے ہی اکنامیکل ریسورسز نہیں تھیں، انہوں نے کوئی پالیسی چینج کی، آپ کے لوگوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جب پالیسی چینج ہوئی اور آپ کے لوگ واپس آئے تو آپ کے پاس تو ویسے ہی اکنامیکل ریسورسز نہیں تھی انہیں اویل کرنے کی، تو آپ کے پاس جب چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ معاملات اور بدحالی کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ کہ یہ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مین پاور جانی چاہیے باہر، لیکن ایز اے ٹریننگ کے لیے، ایز اے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس وہاں کے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے پرماننٹ ریزیڈنس کر دیا جائے کسی کو ہجرت کے طور پہ، اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس معاشرے میں پیداوار کو بڑھا رہے ہیں اس پیداوار کی صحیح سے اطلاق نہیں ہو رہی۔ یہاں پر یہ سسٹم اسی لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں اور ملک منتقل ہو جاتے ہیں کہ جی ہم دوسرے ملک چلے جائیں گے، ہم وہاں کچھ کر لیں گے، وہاں کوئی کام کر لیں گے۔ تو یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ دوسرے ملک جاتے بھی ہیں تو آپ دوسرے ملک میں دوسرے کی ہی
جسے کہنا چاہیے دوسرے کے ہی اختیار میں رہتے ہیں، آپ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، اور جب آپ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے تو آلموسٹ جب آپ جس ملک میں پیداوار آپ کی ہوئی ہے یا جہاں آپ کی صلاحیت کو بڑھایا گیا ہے، نکھارا گیا ہے، اس صلاحیت میں آپ اپنا کام نہیں کر سکتے، نہ روشن ہو سکتے ہیں۔ اب اگر بات کرتے ہیں، افراد آپ نے پیدا کر لیے، پیداوار آپ کی بہت ہے، آپ نے بہت ساری مین پاور، بہت سارے اسکلڈ لیبر پیدا کر لیے، اب ان پہ جو آپ نے کاسٹنگ کری، اب اس کاسٹنگ کی وجہ سے کیا ہوا، آپ ان کاسٹنگز کو اٹھا کر کسی انڈسٹریل لیول پر لگاتے، کوئی انڈسٹری لیول کو اسٹرانگ کرتے جہاں آپ نے ان کو اویل کرنا تھا، یعنی جس جگہ آپ نے وہ مین پاور استعمال کرنی تھی۔ جب آپ کی مین پاور کا جو سلسلہ تھا وہ اسٹرانگ نہیں ہوا، وہ ایفیلیٹ نہیں ہوا آپ کے ساتھ، تو پھر وہاں پرابلم کیا آیا؟ وہاں پرابلم سمپل یہ دیکھا گیا کہ جو معاملات تھے وہ آپ کے بینیفیشل نہیں ہوتے، وہ رانگ چلے جاتے ہیں، رانگ سائڈ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ ہجرت ہو رہی ہے، اور ہجرت کس طرح ہو رہی ہے، وہ ہجرت اگر ہو رہی ہے، صلاحیتوں کے ساتھ ہجرت ہو رہی ہے، تو وہ کسی کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر نیشن کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے جی، کلیپ کرتی ہے کہ جی ہمارے فلاں پاکستانی نے، فلاں کنٹری کے جو بندہ تھا اس نے باہر جا کے یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ جب وہ کام کسی اور ملک میں کر سکتے تھے تو وہ کام آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے تھے، تو جب آپ اپنے ملک میں وہ کام کر سکتے تھے تو اس کی اویلیبلٹی کے لیے آپ کو یہاں سازگار ماحول پرووائڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ اسے یہاں پر اویل کر سکیں۔ اب اس کی کنڈیشنز وہی ہوتی ہیں کہ جب ہم انڈر ڈیولپ نیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو چاہے ہم باہر ملک میں رہیں یا ہم پاکستان میں رہیں، ہماری نیچر جو ہے، وہ جاب کی جو نیچر ہے وہ ویسے ہی ڈاؤن فال پہ چلی جاتی ہے، اور ہم سوچتے یہی ہیں کہ ہم اس طرح سے ملک کو چھوڑ جائیں گے، اور ملک جو ہے چھوڑ کے ہم نئے ملک میں چلے جائیں گے، وہاں ہم ترقی کر لیں گے۔ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ وہاں کوئی پالیسی بدلتی ہے تو آپ کو واپس اسی ملک میں آنا ہے، کیونکہ اگر پالیسی بدلے گی اور پالیسی میں کوئی چینج آئے گا تو آپ کو لازمی طور پہ اس ملک میں آنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے ٹو دی گراؤنڈ کہ اس ملک کی انڈیپینڈنسی کے لیے یا اس میں ہی کہیں نہ کہیں اپنی کوئی معاش کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، صلاحیت ہے آپ کی تو آپ اس ملک میں ہی اپنی معاش کو تلاش کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور مل جائے گا۔